ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی اولاد شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض نبھانا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص ان سوالوں کے جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فرانس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباریوں اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولا، بیٹے اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم نے اپنے باپ سے کہا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، مگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لیں اور شاید وہ خوش نصیب ہی ہوگا۔ آخر باپ نے بیٹے کی ضد مان لی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چلا گیا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی طرح پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل چلا گیا۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھینچو کھینچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا، مگر عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس کی شہادت کی انگلی فضا میں بلند ہوئی۔ اعظم نے کچھ دیر طویف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ وہ اگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی پر بیٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دربار میں اپنی نشست پر آ بیٹھی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے۔ یہ جواب ہی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دو سوال کیے تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کرسیوں پہ چڑھ گئی۔ دربار اپنی نشست پر آ کر بیٹھی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانس رک گئی۔ اب تو اعظم کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا۔ مگر عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز دینے سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ تم سے مطمئن ہے؟ اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا جائے گا اور تم کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پرعزم انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی کی ایک انگلی کھڑی ہو کر پوچھا، تم کیا اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے دو انگلی کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایمان ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟
تو میں نے جواب دیا ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے میرا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جل و جلال، دولت و شہرت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیرا تیسرا جواب، بادشاہ نے اسلحہ افزا سے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ، شہزادی دربار کی ساری سیڑھیاں اتر گئی اور چڑھ گئی، کرسی کی دھون پر آ کر بیٹھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو اپنے پاس بلا کر گلے لگا لیا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں حق اور اقدار ادا کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن گئی جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ کم کر سکتا۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔